بندیاں نال نہیں، اسلام دا تعلق جڑیاں نال، اسلام دا تعلق ہاں جس خیبر کے دروازے نے 70 ملا کے ہلا نہیں سکے ان مولا کائنات نے پٹے ہاتھ سے کوفے کی مسجد جامع مسجد مولا کائنات بیٹھے، ایک شخص اندر آیا، انہیں کہا جناب مولا کائنات خوش ٹکڑے کھا رہا ہے، انہیں کہا میں علی نو ملنا، فرمایا بیٹھ جاتے انہوں ملوانے علی۔ آپ نے ٹکڑے کھا دے دعا مانگی، ہاتھ منہ دے پھیرے، فرمایا ہاں دس کی گل ہے، انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا، فرمایا مینوں علی کہہ دے۔ انہیں کہا میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر پٹے ہاتھ فرمایا اچایا، فرمایا جھلیا اے ساڑی جسمانی طاقت ہے وہ ساڑی روحانی طاقت ہے۔ ایمنی اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اے سمجھتے ہیں بھئی بڑے اسلحے نہ جنگا لڑیاں جاندیاں، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ جنگا لڑیاں جاندیاں۔ کس نہ لڑیاں جاندیاں بھائی؟ ہاں اس نہ لڑیاں جاندیاں۔ میں نے کہا سو کہہ دیتا ہے ایسا بندہ 150 میں، اب میں کہا چلے وہ بندہ 150 بھی نہیں، بندہ ہوتے کل ہی سی جس طرح امیر المجاہدین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ عبادت اللہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر کے ہے معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ ہے جی اور ایک بات آگے کی کہنا اے ہے گل کہنا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی، فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی۔ گڈیاں دے پیٹرول دا پیسے بھی جیب وچ نہ ہون تے کھان واسطے بھی صرف خشک چھولے ہون تے جناب اے تے رانا ٹاؤن تو پہلے شدرے تے میں کہ جناب گڈیاں کے نہیں جانیاں، میں خود اس دا گواہ، میں گواہ ہاں، میں کہ گڈیاں کے نہیں جانیاں۔ اے جناب ہن بس مک گئی انہاں دی گل تے این منہ تھلے کیتا این جا کے چادر رکھی ہوئی سی، تھوڑی دیر بعد میں بلایا تے تھلو پیسے کاٹ کے دے دیتے۔ اے تے پھر گل وچ ہو رہے نا، اسلام کاٹ نہیں لگن دیندا، اسلام کاٹ نہیں لگن دیندا ہے جی اور اے پیسے دیتے فرمایا تیل پواؤ پھر اگے جا کے گل ہوئے گی۔ اسلام نے جدوں بھی بندے نو آزمایا بے سر و سامانی دے عالم وچ آزمایا کہ جی بے سر بدر وچ کی سی 8 تلواراں کھان واسطے کھجوراں بھی کوئی نہیں، او وچ کی سی ہے جی اور خندق وچ کی سی، خندق تے اوہ نالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ میرے حبیب اسی تے تواڈے غلاماں نو ہلا کے رکھ دیتا، ہلا کے رکھ دیتا، جدو ہلایا اور جھنجھوڑیا خالی یہ نہیں زلزالا شدیدا وزلزلوا زلزالا شدیدا، اے نہیں کیا انہوں نے کہ جناب ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اے بڑے افسوس والی بات ہے، ذرا کوئی گل پڑے تو جناب اوے اپنے اندر دلیری پیدا کرو، دم خم پیدا کرو۔ تو انہوں کس نے کیا اسی سیٹا واسطے آیا، تو انہوں کس نے کیا اسی جناب اسی اس واسطے آیا، اسی تا محمد عربی دے دین واسطے آیا۔ اے بھی ایک راز ہے، اے بھی کھل جائے گا کہ اسی کس واسطے آیا اور ایک کھل کے رہے گا اسی رہیے نہ رہیے حضور دا دین آنا۔ رب ازمات بھی جناب دیندہ بنے آئے میں نہیں دیندہ، وہ بھی تو دیکھو نا کتنے سال ہو گئے مار کھا رہے ہیں، آخر کا حضور دا دین آنا ہی آنا نا، آخر آنا حضور دا دین اور آنا بس دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے ہاتھوں لے آئے لے اے جب آنا ہی آنا دین انہیں دین نے آ کے رہنا او تا جناب 313 نال آ جاندہ او تا جناب ہے جی پھر اے بھی نہیں کیا ہاں صحابہ دی گل ہو رہی اے نہیں کیا کہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں یعنی قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله جب سامنے 50,000 کا لشکر دیکھا ادھر خندق کھودی پیٹ تے پتھر بن کے ٹوکرے مٹیاں دے چائے حضور دے نال پیچھے پیچھے سارا کچھ جناب کھان واسطے بھی کچھ نہیں سردی بھی ٹھنڈی یخ اور ہوا بھی چل رہی یہ نہیں کیا کہ جناب ساڑھا کوئی تعلق نہیں کیا سامنے لشکر بھی آ گیا پورا عرب امت آیا جا کے انہوں نے کہا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله انہوں نے کہا اللہ اور اس دے رسول نے وعدہ اپنا سچ کر بکھایا اللہ اور رسول نے کیا سی نا سانو تو ازماواں گے لو ساڈی ازمائش دا ویڑا آ گیا پھر خالی یہ نہیں پھر حضرت مولا کائنات عمر بن عبد ود مقابلے چ بھی گیا ہاں جی عمر بن عبد ود مقابلے چ بھی گئے اور انہیں آ کے خندق پھیلان کے کی کیا انہیں کہا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا ہے جی مولا کائنات کو حضور نے خود دستار بندی مولا کائنات جدو گئے نا اس کے مقابلے پتہ ہے انہیں کو کی کیا انہیں کہا کون ہے جس کو ہمت پائی میرے مقابلے فرمایا انا علی ابن ابی طالب فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب انہیں کہا اچھا ابو طالب کا بیٹا او میرا بڑا یار سی میں تیرے نال جنگ نہیں کرنی فرمایا میں تیرے نال
تو حضور دے مقابلے چاہے ایتھے پیو دیاں یاریاں نہیں ویکھیاں جانیاں ایتھے اپنے آقا مولانا صرف وفاداریاں کیتیاں جانیاں فرمایا میں کرنی ہوں کہ تم کسی نے تمیز نہیں سکھائی گل جان دی فرمایا اساں یہی تمیز سکھی قرآن کولوں دی یہی سارا کچھ اساں یہی تمیز سکھی کہ جڑا حضور دے مقابلے چاہے گا اسی دے مقابلے چاہواں گے کہنے نا کہ جدو جناب تلواراں چمکیاں صحابہ کہندے ساڑھے دل دھڑ کے اور جناب چمک ہوئی مولا کائنات نے جدو اس کو ضرب لائی تو کہنے نا سر دے والا تو لے کے اے ریڑھ دی ہڈی دی دم تک وہ کٹ گیا اس کو سمجھ ہی نہ آئی کی ہویا جدو جنبش لئی تے ایک پاس ادھر گریا اور ایک پاس ادھر گریا مولا کائنات جدو اس غبار تو باہر نکلے نا اور مولا کائنات تو حضور نے فاتحہ میں چہرہ دیکھا اور مولا کائنات تکبیر لا کے باہر نکلے کہ میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا درب علی جن یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین اور میں تو انہوں ثقلین کا مطلب سمجھائی جانا ثقل کہنے طاقت نو ثقلین کہنے دو طاقت نو دنیا تے دو طاقت منیا جانیاں ایک انسانہ دی تے ایک جنہ دی طاقت جڑی ظاہری طور تے طاقت اے دو باتاں تے طاقت ساری میرے رب دیاں بارہ ثقلین دو طاقت دا مجموعہ تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثقلین جنہ اور انسانہ دے مجموعے نو ثقلین کہنے میرے آقا نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فرمایا علی نے جڑی آج خندق والے دن ضرب لائی نا اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے اور سانو کوئی دن تسی ہر ویلے جناب کیوں دین دی گلاں کر دیو ناموس رسالت دی گلاں کر دیو ختم نبوت دی گلاں کر دیو میں کہا حضور نے فرمایا جڑا میرے دشمن نو ضرب لاوے عبادت ثقلین نالوں افضل ہے آگے سنو ایویں نہیں امام بصیر نے فرمایا میرے آقا مولانا اللہ نے اتنا جاہو جلال دے کے بھیجا کہ حضور جتے کلے بھی جلوہ کرم میں سن ایویں ہوندا سی جویں لکھاں دا لشکر پیچھے موجود ہے اور حضور تو بڑی ہمت والا بھی کوئی نہیں اور حضور تو بڑی شان والا بھی کوئی نہیں حضرت امام بصیر نے ساری جدو مولا کائنات نے عمر بن عبد البدر ماریا نا واسطے جہنم کیتا اور مولا کائنات فاتحانہ انداز چاہے تے کہنے 50,000 دا لشکر اینڈ کر کے سامنے خندق دے سامنے آ گیا انہاں کہ اسی بھی خندق جناب پار کرنی جدو سامنے آ جاوے نا لشکر تے پھر حضور دی سنت کی ہے امام الانبیاء نے اپنی تلوار اٹھائی اور اکیلے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے میں ہے کسی دی ضرورت آوے پار اے سنت کسی نے نہیں دسی روڑا ہے آج تک روڑا ہے کہ امام الانبیاء نے ہم الجبال مکرمتن وفی العار جبنن میرے آقا نے فرمایا تلوار تکی نہیں کہتی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا یہ حضور کی تلوار اور امام الانبیاء نے خود تلوار پکڑ کے سامنے کھڑے ہو گیا خندق کے تے کسی نے جرت نہیں ہوئی سامنے آندہ اے تا حضور دی اشارہ نا اقبال کہنا کہ اے تا امام الانبیاء نے ایک نگاہ پائی کوئی ابو بکر بنیا کوئی عمر بنیا کوئی عثمان بنیا کوئی جناب علی بنیا کوئی ابو ہریرہ بنے کوئی بلال بنے کوئی صاحب بنے کوئی سعید بنے کوئی طلحہ بنے کوئی زبیر بنے کوئی ابو عبیدہ بنے کوئی خالد بنے یا کوئی مسنہ بنے اے حضور دی ایک نگاہ ہے حضور نے کی امام الانبیاء نے کی فرمایا فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی فرمایا ابو بکر خیال کریں عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہے میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا اے امام کیونکہ اے حج دا موسم بھی ہے اور مولانا مختار احمد نعیمی گجرات والے بابا جی دے محبوب خطیب وہ پڑھیا کرتے سن دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا کہ دل نے بڑا سمجھایا کہ چلیے کعبے کی ہوتے انہوں نے کہا ہوتے جناب حجر اسود بھی ہے مقام ابراہیم بھی ہے طواف زیارت بھی ہے ہوتے جناب بیت اللہ شریف بھی ہوتے زمزم بھی ہے چلیے انہوں نے کہا سارا کچھ جب ہو گیا انہوں نے کہا دل نے ان سانو پڑھ کے کیا چل سوئے جانا چلیے اور پھر اعلیٰ حضرت کی زبان ہے اے پھر علامہ اقبال دے دو شعر سنائی جانا حاجیو شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اقبال تو کی کہنا اقبال کہنا میں بھی یہ کہنا تو فرمودی راہ بتہا گرفتے ہیں ورنہ جز تمہارا منزل نیست یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے ٹر گیا ورنہ تو آنو چھاڑ کے کعبے جانا میرا کام کوئی نہیں میری منزل نہیں ہے جی اور تور موجے از غبار خاناش شابارہ بیت الحرمی کا شاناش باقیدہ لوگ تور بہاڑ دیے گلنا کرتے ہیں امام الانبیاء دے گھر جڑا جھاڑو لگیا اس دن آج جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ایک عشق کی بات آنا ہے اور ایک یاد رکھنا بندہ دلیر تائیں ہو سکتا جب دل میں محبت رسول آگئے لالچی بندے میں نہیں محبت رسول مل سکتی سرمت غمیش بل حوث رانا دہن سوز پروانہ دلے مگر سرانا دہن عمر باید کے یار آیت بگنا
ہے جی عمر باجت کے یار آجت بکنار لالچی بندے نو حضور دی محبت نہیں مل سکتی حضور دی محبت اس نہیں مل سکتی جڑا آنکھیں کروں تیرے نام پہ جا فدا ہاں اور دل نہ اور میں حج دا موسم ہے نا اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یار امام الانبیاء نے زندگی کتنے حج کی دن اپنے مبارک زندگی وہ بھی تعلیم امت واسطے تعلیم امت واسطے تعلیم امت واسطے حضور نے حج فرمایا تعلیم امت واسطے اور جڑا حضور دا خطبہ نا خطبہ حجۃ الوداع ہے جی وہ تو پورا سیاسی خطبہ حضور نے فرمایا آج میں ساریاں جاہلیت کی چیزاں اپنے پیروں تھلے روڑ کے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا آج میں سارے کا خون معاف کر کے جڑا جاہلیت واسطے جناب بہایا گیا آج جناب میں اپنے چچا حضرت عباس دا سود ختم کر کے جا رہا ہوں حضور نے ساریاں نصیحتیں فرمائیاں تو پھر جناب کبھی موقع ملیا تھا مکمل خطبہ جناب حضرت کا مکمل سیاسی خطبہ حضور نے جناب تعلیم امت واسطے حج تے حضور ایک باری گئے کہ امام الانبیاء 27 غزوات تے تلوار اٹھا کر گئے میں نے یہ دسو حاجی مڑ کے آوے تا ہار پہن کہ جناب جدو اسی کوئی حضور کی عزت کی گل کر دیں تو کہیں گے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں میں نے کہا جب تک جہاد نہیں ہوگا پوری کائنات میں امن قائم نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا تو امام الانبیاء کبھی تلوار نہ اٹھاتا میں نے یہ دسو پوری اقوام متحدہ تے 57 اسلامی ممالک تے جناب او کی ہے او آئی سی ہو گیا تے پھر جناب پلانا تے پھر پلانا تے پھر پلانا تے جناب اشتہارات تے میرے سمیت ساری امت تے جناب قائدین تے نہ لکھو کہ القاب ختم نہیں ہوندے تے اتنے جا اسرائیل قابو نہیں آ رہے اتنا جا اسرائیل اتنا جا جناب اشتہارات تے ساڑھے القابات دیکھو تے ساڑھے جناب پورے امت دیکھو کہ پتہ نہیں کوئی فقیہ ہے تے کوئی مجدد بنے آیا تے کوئی جناب فلاں بنے آیا کوئی فلاں بنے آیا اتنا کہ اسرائیل قابو نہیں آ رہا لیکن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ او تا جناب ایسی اتنے کا چھڑو یار امام علی مقام 72 دے کے اسلام زندہ نہیں کر لے میں اتنی بات ہے اسلام جڑے لیندہ تعداد نہیں اسلام دے اندر تعداد دا تصور نہیں اسلام دے اندر کی تصور ہے بھائی جڑے دا تصور ہے کی کردا بھائی تعداد تا آج تک ہی 10 دن میں ساڑھی تھوڑی 150 تک ہی گئی نا اس تو ہوتے تا نہیں گئی ایتے تک بھی ایک کہنے میں انہاں دی رپورٹ ہی دے دیاں لیکن جڑا ہونا چاہیے اور جڑے نالی کر اسلام جڑے دا قائل ہے کی کا کس دا قائل ہے ہاں اور اسلام جڑے ہی پیدا کرتا اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے وہ جڑے ہی پیدا کرتا اور وہ جڑے دا ہی قائل ہے اور اسلام غالب آ کے رہنا اس مایوسی کوئی نہیں اسلام میں نہیں آنا ضرور ہے کہ ساڑھا امتحان ہے ساڑھا امتحان ہے ڈاڑھا امتحان ہے کہ جناب انہوں نے کی کرنا اسلام کسے شاید قائل نہیں اسلام کہتا میرے واسطے آئے گا کون میرے واسطے آئے گا کون انہوں نے کہا جناب عبداللہ بن رواح آئے گا انہوں نے کہا جناب زید بن ثابت آئے گا موتا دے مقام میں 3000 دے مقابلے جناب 3000 1 لاکھ دے مقابلے چاہے گا کہ حضور ممبر دے بے کے فرمان گئے ہون تلوار خالد سیف من سیوف اللہ دے ہاتھ جا گئی ہون شکست نہیں ہو سکی ہون اللہ فتح ہی فتح دے گا اسلام جڑے دا قائل ہے کس طرح قائل ہے یاد رکھنا اسلام ڈھیلی ڈھیلی گل ہون بھی کرے نا اور کسے موقع دے کرنا وہ سمجھنا اسلام دا نمائندہ نہیں اسلام دا جناب اینڈ کر کے تھلے تتی ریت ہوئے وچکار حبشے دا بلاد ہوئے سینے تے پتھر ہون تامی اسلام ڈھیلی گل دا قائل نہیں ڈھیلی گل دا قائل نہیں او دے بھی کہنا چونکہ چنانچہ نہیں کیا کہ اچھا تمہار لے کوڑا پھر میں تم دس لینا کی کرنا یا جناب کی کرنا گرمی بڑی یا بہانا یا زبان باہر آ گئی یا جناب گرمی بڑی پانی پلاؤ پھر دس دیا نہیں فرمایا جو مرضی ہو جب ایسا یار دبوا نہیں چاہیے اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ جب بلال کعبے دی چھت تے ہوئے اسلام ایک اپنا مزاج رکھتا اپنا کہ سارے چپ کر کے بیٹھ جانا جی نہیں بڑے حالات بڑے خراب ہو گئے تو اسلام دا اپنا مزاج ہو ویل چیئر تے بیٹھے بندے نو گلا اسلام دا اپنا مزاج ہے او اے نہیں لگتا کہ میں تو اقبال اسلام کی کرتا اقبال کہتا وہ کہتا ابو جہل کلمہ پڑھ لے عزت پا لیں گا غلاب آ جاؤ حضور دے در تے امیہ آ جا جناب عتبہ اور شیبہ آ جاؤ جو آخر نسل نہیں آنا تے اقبال کہتا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ جبل جبیز اقبال کہتا اسلام حبشے تو بلال نو بلا لیندہ صہیب نو روم تو بلا لیندہ سلمان نو فارس تو بلا لیندہ انہاں نو اپنے ہوندے پہ گانا کر کے رکھ دیندہ اقبال پھر صدر اسلام امتحان ہی لیندہ کہتا نہیں امتحان ڈاٹے لیندہ پھر امیہ نو بدر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیندہ
پھر ابو جہل نو بچے کو مروا کے رکھ دیتا. اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے. جے وقت ابو جہل نیتر جاؤ ہے نا تو مینوں یہ بڑا یقین ہے کوئی معاذ دے معوذ دے شاگرداں کو ضرور پار ہوگا. مینوں یہ بڑا یقین ہے. اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے. اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے اور یہ اپنا مزاج رکھدا اور اس نے قیامت تک اپنے مزاج نال ہی رہنا. ہاں تسی تے میں اگر چلے چلیے پیچھے چلیے تو ایک گل ضرور رہے گی کہ جناب وہ بیٹھا تھا سیریز چیئر تے گولیاں چلتے ہوئے فیض آباد اے پیچھے نال کڑے سن انہوں نے کہا اسلام دے مزاج والے سن. دین آیا دین آیا دین آیا. تھک گئے ہو دھوپ کے نعرہ لاؤ. کم از کم تھوڑے اندر تو اپنی یہ گل ہونی چاہیے کہ میری وہ گل تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. بات کہتا کافر کی موت سے بھی نہ رستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. بات کہتا جن یہ گھر بیٹھے لتاں ڈنگیاں جناب کمیاں جا رہی ہوں نا لتاں اے جناب کی بنے گا. مولوی صاحب کر رہے ہیں شاہ صاحب نے انہیں سرگوتے کی گل کی تھی پتہ نہیں سویرے بند ہو جاؤں گے کہ نہیں. جناب کی ہوئے رہندا اے جناب کی ہوئے رہندا. میں کہا کوئی گھڑی چوری وچ بھی تے جیل تر جاندا. اے ساڈے واسطے اعداد نہیں ہزاروں دی تعداد ہے اسی محمد عربی دے نام تے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. چلے ہو نعرہ اس طرح لانا کہ کم از کم اینا جڑے تانوں ایک گل جھوٹی کہ تانوں نہیں ویکھدے وہ ویکھدے اور سمجھدے کہ صلاح الدین ایوبی دے بارے سن جنہاں گھوڑے آ کے بیت المقدس تے جناب سین دے باہر ہو کے کہنا کہ اسی آ گیا. انہوں نے پتا نعرہ تے نہ ہو کہ کم از کم جا کے انہوں نے ٹکراوے کہ کوئی نہیں مری محمد اجے نہیں مری. انہاں چتنا دم ہم ضرور ہے کہ تواڈے نال کھڑے ہیں. لاؤ نعرہ بھائی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھو خوشی رکھو میری گل ایسے نہ بیٹھ جاؤ. میری گل مک گئی بس. اے بابا جی فرماندے سن ساڈا مول پہ گیا. مول تو مراد اسا لین دین کچھ نہیں آئے یہی مول ہے جڑا تساں حضور دی بابا دے نعرہ لا دیتا تے اپنے بیگانے ضرور نوٹ کر رہے ہیں. کوئی کرے نہ کرے یار ادھر تو حد نہیں لگ رہی نا کہ مردہ نہیں ہوئے حضور تواڈے نام تے قربان ہون واسطے تیار ہیں. اج بھی تیار ہوں تے کل بھی تیار ہیں. کیڑا کیڑا تیار ہے بھائی پکی گل ہے انشاءاللہ. جذبہ اس سے تو کفر ڈردا اور اس کو سامنے کالا ڈارے اور وہ ساڈے پیچھے مگر کیوں چڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں روکو روکو انہاں محمد عربی دے غلاماں نو روکو. حضرت صاحب بن عبادہ نے جانے کی کیا سی الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے آج تا سی کعبے کی بندے بن کے رکھ دیں گے. انہوں نے کہا حضور روکیے صاحب بن عبادہ نے روکیے. یہ تاج مکے جس طرح داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے شکار ہوتے پہ کہ اس نے نوچ رہے ہوتے اس طرح داخل ہو رہا. لین حیدن حضور روکیے سعد بن عبادہ نو. اگر اس طرح ہی مادی مکہ داخل ہو گیا تو آج مکے والے نو مادی بدھات پر سٹ دے گا. آج مکے والے چاہے مسئلے جان کے جنہیں بچے ہاتھوں میں کھمبیاں مسئلے جانیاں. حضور روکیے روکیے. غلام دا اظہار یہو جہی ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے یہو جہی ہونا چاہیے. اور حضور دے غلام اس سے نعرے نال ہر شے بدلنی اس سے نعرے نال ہی. جب این دا
کر کے تب گیا جناب انہیں 15,000 کے پتہ نہیں 25,000 فورسز لا دیتی جب سارا کچھ این کنٹینر کو آ گئے بابے کی کہا لبیک ہر شے پٹی پر نہیں چلی گئی لبیک 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 رسول اللہ لبیک وہ یہ سارا کچھ انہوں واسطے اقبال کہتا ہے شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نمان اقبال کہتا تو کی سمجھنا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی منیر احمد نعمانی صاحب دی گل آ کے انہیں عیسائیاں کرنی کہنا نہیں انہوں نے وارث تو بڑھنا میں حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ آپ کو ایک مسئلہ پوچھا میں کہ حضور میں نے دسو امام الانبیاء نے فرمایا اے حدیث سمجھاؤ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن علماء دے قلم دی سیاہی شہیدہ دے خون نال افضل ہو جائے گی یہ کس طرح ہوئے گا آپ نے فرمایا ہر سیاہی نہیں ہر عالم نہیں میں کہا جی کس طرح فرمایا تینوں پتا کہ 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ لکھا غیب کے خلاف میں کہا جی بالکل آپ نے فرمایا تینوں یہ بھی پتا کہ پھر آپ بستر عدالت چلے گئے جزیرہ انڈمان کالے پانی جیل چلے گئے آپ جزیرہ انڈمان کالے پانی جیل چلے گئے اور آپ کی ہڈیاں بھی گل گئی آپ فرمانے سب دے زہر نال کوڑی میں خوراک دیں دے سن اور جناب اتنی کوڑا پانی اور جناب سارا کچھ آپ دی ہڈیاں بھی گل گئیاں آپ بستر عدالت آخری وقت انگریز گیا اور آپ کو جا کے کہنے لگا جناب اے وہ فتویٰ جس نے تھلے لکھا کہ من جانب اے فتویٰ جناب فضل حق خیر آبادی تسی صرف اتنا کہہ دو کہ فضل حق کوئی ہو رہے تے تو آڑی رہائی تو ہونے بندوبست ہو سکتا کہ آپ فاروقی نسل سن فاروقی خون نے جوش مارے اٹھ کے بہ گئے اٹھ نہیں سن سکتے اٹھ کے بہ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق کے یہ ہزارہ نہیں ہون کہ حضور دے دین دا ایہی فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے اور بابا جی نے مسئلہ سمجھانے کا طریقہ سنو بابا جی نے فرمایا جس قلم دی سیاہی نال فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ لکھا نا وہ سیاہی قیامت والے دن شہیدہ دے خون دے نال افضل ہو جائے گا کیونکہ اس نے پوری جنگی آزادی برپا ہو گئی اے علمان جنہاں دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون نال افضل ہو جائے گی بھائی اس واسطے کہ خود نہ منہ سے رسالت دے شہید پھر انہاں دا قلم ساری زندگی حضور دی عزت واسطے چلتا رہا حضور دی عظمت واسطے چلتا رہا اے اس سے صف چھوڑ کے کہ قیامت والے دن منادی ندا دے گا آج معاشر اے عالیان معاشر تواڈے وچوں سارا نا بڑا عالم کھڑا ہو جائے تے پھر کون کھڑا ہوئے گا امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہو جان گے نا تے پھر انہاں دی لائن وچ پیچھے پیچھے سارے انبی پیچھے پیچھے پھر امام محمد رضا بھی پیچھے پیچھے جی پھر سارے پیچھے پیچھے پھر کدھر ساڑھے بابا جی بھی پھر جناب وہ منظر بن جائے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دروں اپنے دلوں ایویں جناب گھٹ گھٹ کے رکھا کرو پتہ نہیں کی بنے گا کی ہوئے گا آخر ایک دن مر جانا ایتھے کوئی نہیں جناب پکی لکھوا کے آیا ایتھے سارے مر جانا چلو مریں گے اسی دا عزت نال مریں گے حضور دے نا تے مریں گے کوئی اسلام واسطے کام کر دے اور کی ہوئے گا ورنہ یاد رکھنا تاریخ کس سے بہادروں دے سنانے بابا جی دے ہونے ہیں جدو گرفتاری ہو رہی ہیں سن جناب شور شڈول لگ رہا سن تے بڑا کچھ ہو رہا سی اور عالم کوئی نہیں میں نے دسو امام محمد بن حنبل کے دور اور عالم کوئی نہیں سن بڑے بڑے عالم بڑے بڑے شیوخ قیامت تک نا احمد بن حنبل دا ہی رہے گا اور بھی سن آج تک انہوں دا نام کوئی نہیں جانتا جڑے رخصت کی حدیث امام صاحب مکان نے سنا رہے سن اور امام صاحب نے جناب ننگی پیٹھ ہوتے اونٹ ہوتے بن کے کوڑے مارے جا رہے سن وہ تو کہنے سن احمد بن حنبل وہ چل کوئی گل نہیں جان دے فرمایا نہیں جڑا جانتا ہو تو جان لوے جڑا نہیں جانتا وہ بھی جان لوے میرا نام احمد بن حنبل ہے کہ میری بادشاہ وقت ٹکر ہو گئی یہ کہتا قرآن مخلوق ہے میں کہنا صفت قدیم ہے تے میں حق دیاں چل بھی لا کوڑا
ہے امام اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے ہاں جی وہ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے اور اس نے کیا نا بات تو پھر وہ معافیا منگن آ گیا کہ امام صاحب معاف کر دیو فرمایا اسی جھلیا ذات واسطے نہیں آئے تیرا کوڑا جلاد جدو ماردا سی نا اس دے دوسرے کوڑے تو پہلے میں معاف کر دیندا سا اللہ دی رضا واسطے آیا سا ہاں اللہ دی رضا واسطے آیا سا ہاں ساڈی کسی نال ذاتی دشمنی نہیں ہاں جڑا ادھر آئے گا وہ پھر ساڈے تو ٹپ کے آئے گا وہ قرآن والا ہوئے حضور دی ناموس والا ہوئے وہ جناب ناموس صحابہ والا ہوئے وہ آل بیت دی ناموس واسطے ہوئے وہ اولیاء والا ہوئے کوئی گل کرے گا ساڑھے تو ٹپ کے جائے گا نہیں تو انہوں انشاءاللہ گھر پورا توڑ چھڑ گیا اے اصل جماعت اے جناب پگڑیاں اے سارا کچھ اساں حضور دی عزت واسطے رکھا ہے اے ہر شے حضور دی عزت واسطے رکھی اے تو جناب اسی کوئی جناب ترتیب نال کوئی لین شے نہیں پڑھتے حقیقتاً کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اور میں نے ایک گل دسو بھائی کوئی فلسطین دے بارے تانوں آواز آوے تے کتنی کی لبیک آئے گی